پسند کرتا ہے جو زندہ اور پاک ہے، اور جو زندہ ہے وہ زندہ ہی قربانی مانگتا ہے، اور ہم نے گا کر بجا کر اسے عزت و جلال دیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ سارا کچھ خدا کے ذریعے بقول کی مانند پہنچا۔ وقت کو ضائع کیے بغیر آئیے ذرا دیکھے گا دوسرا پطرس کا خط، اس کا تیسرا باب، خداوند کے زندہ باد کلام میں دوسرا پطرس کا خط، اور یہ عام خط ہے، یہ خاص خط نہیں ہے، عام خط ہے اس کا تیسرا باب، اور اس کی 10ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، صرف 10ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، سب وہ اس بات کو بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ یہ خط جو ہے یہ عام خط ہے، اور عام کا مطلب ہے کہ یہ خط ساری کلیسیاؤں کے لیے تھا، یہ کسی خاص کلیسیا کے لیے، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ جب لفظ عام آتا ہے تو عام کا مطلب ہے کہ یہ سبوں کے لیے ہے۔ جو بھی اس بائبل مقدس کو کھولے اور اس خط کی طرف رجوع کرے، یہ سبوں کے لیے ہے۔ اور جب کوئی خط ایسے جہاں پر لکھا ہوا ہے یہ خاص ہے، تو خاص کا مطلب ہے کہ یہ کسی خاص کلیسیا کے لیے، کسی خاص آدمی کے لیے، کسی خاص تنظیم کے لیے جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ لیکن یہ عام خط ہے، اور اس کا مصنف جو ہے بزرگ پطرس ہے، اور پطرس وہ ہستی جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام شمعون تھا، اور جب یہ یسوع المسیح کا پیروکار بنا تو یسوع المسیح نے اس کا نام بدل کر جو ہے وہ پطرس رکھا تھا، جبکہ اس کا نام جو ہے وہ شمعون تھا، پطرس اس کا نام نہیں تھا، اور اسے پطرس کالا بولا جاتا تھا۔ تو جب یہ مسیح کا پیروکار ہوا، اس سے پوچھا گیا، یسوع نے پوچھا کیا تم اس سے محبت رکھتا ہے؟ 3 مرتبہ پوچھا گیا، سارے جانتے ہیں، اور جب تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ ہاں خدا تو جانتا ہے میں تجھ سے بڑی محبت رکھتا ہوں، تو وہاں پر یسوع مسیح نے کہا آج سے تیرا نام شمعون نہیں، آج سے تیرا نام پطرس ہے، میں اسی چٹان پر، کیونکہ پطرس کے نام کا مطلب جو ہے وہ چٹان ہے، اور یسوع مسیح نے کہا میں اسی چٹان پر اپنی گھر کو، اپنی ہیکل کو جو ہے وہ تعمیر کروں گا، اور اس خط کا مصنف جو ہے یہ پطرس ہی ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا، اس نے خدا کے وقت کے بارے میں جو ہے چند باتیں جو ہے وہ بیان کی، اور بیان کیا کی ہے کہ یسوع المسیح کا دن جو ہے وہ کس دن کے ساتھ اس نے جو ہے وہ تشبیہ دی، چور کی طرح۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا یسوع المسیح نے فرمایا چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، لیکن میں اسی لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ چور کے لیے کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں، ڈاکو کے لیے ٹائم مقرر ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے وہ رات کا انتظار کرتا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ ڈوب جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، لوگ اپنے اپنے بستروں پر چلے جائیں گے، جب رات کا اندھیرا تاریکی جو ہے وہ لوگوں کو گھیر لے گی تو ڈاکو جو ہے وہ اس ٹائم نکلتا ہے، لیکن چور جو ہے وہ کبھی بھی وقت کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ چور کے لیے صرف جو ہے اسے موقع درکار ہوتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے گا اور میں کیا کروں گا، اپنا کام پورا کر لوں گا۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھروں کے اندر بھی ایسے واقعات ہوتے ہوں گے کہ آپ نے کسی جگہ پر پیسے رکھے اور آپ کو پتا چلا جی وہاں پہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے جی میں نے وہ جگہ چیز اس جگہ پر رکھی اور کوئی لے کر چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلیا جی، کیونکہ وہ کیا ہوا ہے، وہ ڈاکہ نہیں پڑا بلکہ وہ کیا ہوئی ہے،
چوری ہے اور چور کا بھی ٹائم ہی ہے وہ تو سدا بھاویں تڑنا روٹی کھانا ہو تو آپ کا دھیان جو ہے وہ ادھر ادھر ہو اور آپ غلطی سے جو ہے وہ اپنا موبائل آپ رکھ دیں. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو اٹھائے موبائل اور وہ اسی ٹائم جو ہے اسے سوئچ آف کر دیں, بند کر دیں, اور آپ کو جو ہے جب پتہ چلے تو اس ٹائم پتہ چلے کہ موبائل کتنے تک کتنے پہنچ گیا. یہاں پر یسوع المسیح کے دن کو بھی جو ہے وہ چور کی طرح کہا گیا ہے, چور کی طرح جائے گا. اور میرے عزیز بہن اور بھائیو, جب چور کی طرح جائے گا تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ لکھا کہ اگر گھر کے مالک کو پتہ ہو کہ چور کس ٹائم نقب لگانے کے لیے آ جائے گا, تو یسوع مسیح نے کیا بولا تھا؟ وہ جاگتا اور اپنے گھر کی نگہبانی کرتا. اور یہاں پر جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ خدا کا دن جو ہے وہ کس دن آئے گا, تو انسان کیا ہو جائے گا؟ تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یسوع مسیح نے تعلیم کیا دی تھی؟ جب یہ دن آئے گا تو لوگ جو ہیں وہ پچھلے پرانے عہد نامے کا ریفرنس دیا گیا کہ لوگ کی طرح کیا کرتے ہوں گے؟ کھاتے پیتے ہوں گے, بیاہ شادی کرتے ہوں گے, اپنے دنیاوی کام کاج کے اندر وہ مگن ہوں گے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ دن جو ہے ان پر آن پڑے گا. لیکن اس دن سے پہلے یسوع المسیح نے کچھ باتیں جو ہے وہ بیان کی. آج کے اس حوالے کے تعلق سے تھوڑا سا دیکھیں گے. کیا جو ہے انسان جو ہے جب ان حالات کو دیکھ رہا ہے تو انسان بڑا پریشان ہے, بہت زیادہ. جہاں پر چرچز ہیں وہاں پر جو ہے پولیس جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے تاکہ کسی طریقے سے ان چرچز کو جو ہے وہ نقصان و ضرر نہ پہنچایا جا سکے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ سارا وقت آئے, یسوع المسیح کے شاگردوں نے زیتون کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے جب یہ تعلیم دی گئی, یسوع المسیح ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا کہ یہاں پر جو عمارتیں تم دیکھتے ہو, یہاں پر کوئی پتھر پر پتھر بھی باقی نہ رہے گا. اور جب زیتون کے پہاڑ پر لے کر گیا ہے تو اس ٹائم یہ بات کھلی ہے کہ ربونی ہے, استاد ہے, خرطس, تو جو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے, تو جو کلمہ خدا ہے, تو جو خدا کی ذات کا پرتاؤ ہے, بتا تو ہی ہے جو خالق دو جہان ہے, جو خالق اور مالک ہے. تو ذرا بتا کہ تیرے آنے اور دنیا کے خاتمے سے پہلے کیا کچھ ہوگا. تو یسوع مسیح نے فرمایا خبردار. لفظ کیا تھا؟ خبردار. اور خبردار کیوں بولا جاتا ہے؟ چوکنے رہو, چوکس رہو, الرٹ, تیار رہو, خبردار رہیے گا. بعض اوقات یسوع مسیح نے بھی یہی تعلیم دی کہ سانپ کی طرح کیا کرو؟ ہاں سارے مل کر بولیں, کیا کرو؟ سانپ کی طرح ہوشیار رہو, اور کبوتر کی طرح بولے. قاضی تشریح غلط کرتے ہیں. کبوتر کیوں بولا؟ وہ دشمن کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ اگر کہ بلی آوے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آنکھیں بند کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید میری آنکھیں بند کرنے سے میں دشمن سے بچ جاؤں گا. لیکن یسوع مسیح نے یہ نہیں بولا تھا کہ کبوتر واقع بولے بنو. کیا بولا تھا؟ کبوتر کی طرح بے سر ہو. بھولے نہیں کیا آگے. تے بھولے جڑے نے بھولیاں سارے بھولا ہی سمجھ دیں. ہاں جو انسان بھولے پن کی زندگی گزارتا ہے, انسان اسے نقصان و ضرر پہنچاتا ہے. جب بھولے کا ذکر یہ تو یسوع مسیح نے اس سے پہلے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ وقت کہاں پہنچا ہے کہ میں جو ہے وہ قوموں کے حوالے کر دیا جاؤں گا اور وہ مجھے عدالتوں کے اندر گھسیٹیں گے. تو جدو بھولے کا لفظ ہے یسوع مسیح نے اپنے شاگردان کو کیا کہ جو وہ شاید بیچ کے تلوار لے لو. وہ تو بھولے بندہ ذکر. آج کا انسان جو صرف اسی بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جی صرف بھولے پالے بڑے رہو سارا کچھ ہوئے گا. لیکن یسوع مسیح نے کہا سب وقت کچھ لاکھ بھی رہو. اس نے اپنے شاگردوں سے بولا سارا کچھ بیچ کر کیا کرو؟ تلواریں لو. اور یہاں پر متی کی انجیل 24 باب کے اندر
ہمیں کچھ نشاندہیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ کیا کچھ ہوگا، کیسے کچھ سارا کچھ رائے عمل میں آئے گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا متی 24 باب کے اندر اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار، اور آگے سائن ہے، نظر آ رہا آپ کو، لائن ہے اور نیچے ایک ڈوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں جیسے کھدائی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر جب لکھا ہوتا ہے کہ خبردار، اور خبردار کے ساتھ جو ایک سائن جو ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں، جو یہاں پر بائبل میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی جی الرٹ رہیں، آپ کو خبردار کیا گیا ہے، آگے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اور اگر آپ حکم عدولی کریں گے تو اس کے نقصان کے ذمہ وار بھی آپ خود ہی ہوں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے خبردار، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار۔ پھر اگے خدا کہہ رہے ہیں خبردار، ذرا گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ لیکن 8ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی، اس وقت لوگ تم کو وصیت دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے دعوت رکھیں گی، اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کر دیں گے۔ یہاں پر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت بتیرے کیا ہوں گے، ٹھوکر کھائیں گے، اور لوگ تم کو میرے نام کے سبب سے، کس کے نام کے سبب سے؟ ریفرنس کوڈ کر لیجئے گا، زبور 2 کے اندر لکھا ہوا ہے، قومیں کس لیے تیش میں، قوموں نے کیوں باطل خیال باندھے مسیح اور اس کے لوگوں کے لیے، مسیح کے لیے کیوں بادشاہوں نے سفرائی کی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ مسیح ہیں، آپ انسان ہیں، آپ جو ہے اس بات سے وہ آپ سے جو ہے دعوت رکھتے ہیں کہ آپ یسوع المسیح کو زندہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ان کی دعوت کی وجہ یہ ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب یہ سارا کچھ ہوگا، دن چور کی طرح آ جائے گا، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لوگ تم کو وصیت دینے کے لیے پکڑوائیں گے، اور لکھا ہوا ہے بتیرے جو ہے وہ ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ ابھی بادل میں آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے جو ہے میری ایک بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی جو کنٹینیوس 2 دن سے وہاں پہ جا رہے ہیں، نام ان کا نہیں لوں گا، جو وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سارا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے بتایا کہ اب بہت سارے ایسے گھرانوں کے اندر گئے جنہوں نے کہا جی ساڑیاں جانا بخش دو، ساڑھے چرچ سارے، اور انہوں نے خود جو ہے وہ چرچ کے دروازے کھولے کہ جنہوں نے ساڑ دیں، ہماری جانیں بخش دیں، عبادت گاہوں کو چلا دیں جی۔ لیکن یہاں پر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے اس ٹائم یہ سارا کچھ ہوگا کس سے پہلے؟ جب چور کی طرح خدا کا دن آئے گا اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہوگا، اور آج ہمیں کیا کچھ یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں وہ اس واقعے سے پہلے رونما ہوئے ہیں جن میں جو ہے وہ شانتی نگر بھی تھا، جہاں پر اس طرح کا مواد کیمیکل استعمال کیا گیا کہ جو پنکھے تھے وہ بھی ایسے پگھل گئے تھے اور وہ زمین کے ساتھ لگ گئے۔ اس قدر کیمیکل وہاں پر خطرناک استعمال کیا گیا کہ لوگوں کے جو ہے وہ چہرے تک جو ہے وہ جھلس گئے، اس قدر خطرناک کیمیکل۔ اور اس کے ساتھ آگے اگر ہم بہت ساری جگہوں پر یوحنا آباد ہمارے پاس تھا، ٹھیک ہے، جوزف کلونی تھا، بہت ساری ایسے آپ کے ملک پاکستان کے اندر آپ کے گرد و نواح آپ کو واقعات نظر آتے ہوں گے جو آپ نے نیوز کے اندر دیکھے بھی ہیں اور اپنی آنکھوں سے کیا کیا ہے، وہاں پر جا کر وزٹ بھی کیا، دیکھا بھی۔ لیکن یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ زندگی کا تاج کنہیں ملے گا؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ جان دینے تک، کیا کہہ رہے؟ جان دینے تک وفادار۔ اور لکھا یسوع مسیح کے بارے میں بھی اس نے دکھ سہ کر، لفظ کیا ہے؟ ایک مرتبہ نہیں ہے بلکہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 2 مرتبہ ہے، اس نے دکھ
दुख सह कर यहाँ तक फरमाबरदारी की, मौत बल्कि सलीबी मौत जो है वो गवारा की। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है इसीलिए उसे वो नाम बख्शा गया जो नाम सबों से आला है, जो नाम कभी मिटाया नहीं जाएगा। और ज़बूर 72 के अंदर लिखा हुआ है रहेगा नाम सदा ठिकारे और सीधा। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है जब ये वाकया होते हुए तुम देखो तो क्या करना, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों को होना क्या है, जरूर है। ये वाकयात का होना जरूर है, इनसे घबराना नहीं है। बल्कि लिखा हुआ है जो जो तुम इन वाकयात को होते हुए देखो तो मरकस की अंजील को जाके पढ़ लीजिएगा। मरकस की अंजील 13 बाब की 3 आयत तो रेफरेंस अकाउंट कर लीजिएगा। मरकस 13 बाब की 3 आयत, आगे लूका 21 बाब 7 से 19 आयत जो है वो जाकर पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है कि जब तुम इन वाकयात को होते हुए देखो और ये मुसीबतें तुम पर आती हो तो क्या करना, सीधे खड़े होकर आसमान की तरफ निगाह करना, क्योंकि तुम्हारी निजात बिल्कुल नजदीक है। और आसमान की बादशाही में कौन जाएंगे? जब ये मुसीबतें आएंगी तो आसमान की बादशाही में कौन जाएगा? जो क्या करेगा, क्या कह देगा ठीक है सानू बख्श दियो ते इन्हां नूं लै जाओ, ये हरकत कर दें, हमारी जानों को बख्श दे। बिल्कुल सुलेमान कहता है जब दना शख्स वो है जो बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन दनाई वो है, दनाई ये नहीं है कि आप मसीहत का इनकार कर दें कि जी मैं मसीह नहीं हूँ, मेरी जान बचा दो। इस दुनिया में तो जान बच जाएगी, लेकिन आकबत के अंदर क्या होगा, और जिस टाइम लिखा हुआ है उस टाइम हर एक की जजा और सजा का वक्त होगा। लिखा तख्त लगाए जाएंगे। और पौलुस रसूल रोमियो के खत के अंदर बयान करता है, यीशु मसीह फरमाता है कि हर एक के काम के मुआवजे देने के लिए अजर मेरे पास। और कौन खुदा की बादशाही में जाए? आज ऐसे घबरा जाने पता नहीं की हो गया, लेकिन हमें क्या करना चाहिए इस वक्त में? मुझे और आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब ये वाक्य आप देख रहे हैं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है सारा कुछ, तो उस वक्त मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? हाँ जी बिल्कुल, क्या करना चाहिए? जागो और ताकि क्या करो, आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश के अंदर बाजू का इंसान खुद फंस कर आजमाया जाता है। रात को मैं और भाई जोनी इस बात को कर रहे थे, बाजी मैं भी हमारे साथ ही, तो बहुत सारे ऐसे कहते जूते जाते थे कन्वेंशन लग जाते। और क्योंकि हम जो है वो सारी हफ्ते की जो है वो डिस्कस जो हम बातें करते रहते हैं भाई, और रात को यही बात हो रही थी कि किस तरह हुए। ये हमें तैयारी के लिए एक अलार्म है जो यीशु मसीह ने दिया है कि मेरे आने से पहले ये होगा। लेकिन होगा तो पहली बात खुदा के कलाम में लिखा हुआ है हमें जागने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। हमें आज इस्राएली लोगों की तरह जो 12 साल की उम्र तक जो है वो जो है अपने दीन की तालीम हासिल करते, और उसके बाद जो है वो 12 साल से लेकर 18 साल तक जो है वो क्या करते हैं, फौजी ट्रेनिंग जो है वो हासिल करते हैं। आज हमारे पास ना तो तालीम है कि हम इन लोगों का सामना कर सकें, और ना ही हमारे पास वो साइल कि जिससे हम इनका मुकाबला कर सकें। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है बेशक खुदा मोहब्बत का खुदा है, खुदा प्यार करने वाला है। हम उस तालीम को दोहराते हैं जी तेरी एक गाल पर कि तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दे। तो जरा मुझे बताइएगा यीशु मसीह के जब एक गाल पर तमाचा मन लगा था सदर अदालत हनानिया काहिन की अदालत के अंदर, तो यीशु मसीह ने दूसरा आगे क्यों सिखा देता किधर ही फेर? क्यों? तालीम दी है ना। यीशु मसीह कह रहा था जो कुछ वो कहता था वो पहले खुद करता, और जब आकर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा उसने, वो तो सरदार काहिन का आगे बोलता है। तो यीशु मसीह तो इधर बची सी तो न्याय से कि भाई इधर ही मार जा, क्योंकि मैंने तालीम दिया जो एक इधर मार के दूजा भी उनके वाले कर दे। तो यीशु मसीह ने कौन सी आयत कर दी?
آج ہم جس بات کو پڑھتے ہیں کبوتر واگو بھولے اب جہی بھولے دے بھولے ہی بنے ہیں، اور جس پھول کے ساتھ کانٹے ہوں گے کیا انسان اس پھول کو توڑتا ہے؟ ہاں جی توڑ دے. کبھی دلیری دے نال جا کے گلاب دے پھول ہاں جی پھل لے تو توڑ لاں گا. کیا کرتے ہیں بڑے احتیاط نہ پھڑنے اس تاکہ میرے ہاتھوں کے اندر اس کے کیا کانٹے نہ چبھ جائیں. لیکن جڑے پھول تانوں پیلے نظر آندے جڑے مہندیاں دے بھیڑاں جڑے نے پیچھے والاں دے بھی لاندے نے ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. کیڑے گیندے کے پھول انہوں انسان کی میں بے دھڑک ہو کے پھل لگا کیونکہ اس کے اندر کیا ہے کانٹے نہیں ہیں. تو اگر ہم تھوڑے سے الرٹ ہوں تو کیا دشمن آگے سانی نہ پڑ سکتا ہے؟ آج کی کرن دی لوڑ. پہلی گل یسوع مسیح نے کہا سپ واگو ہوشیار رہو، پلان ویکھ کے چھپ نہ جاؤ. ٹھیک ہے اپنی جانیں بچائیں جہاں تک ممکن کوشش ہو، نکلے بھاگنے کی کوشش کریں لیکن مسیحت کا انکار نہ کریں. پھر جا کر آسمان کی بادشاہی کے اندر آپ داخل ہوں. کیونکہ یہ واقعات کا ہونا ضرور ہے. قوم پر قوم و سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، لیکن میں جس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس کا بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ لوگ میرے نام کے سبب سے، کس کے نام کے سبب سے، اور وہ نام کون ہے؟ اور آج لوگ جو ہے کیوں مسیحوں پر اٹیک کرتے ہیں، کیوں وہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، کیوں جگہ بہ جگہ جو ہے ان پر جو ہے وہ اذیتیں جو ہے وہ ڈھا دی جاتی ہیں، کیوں جو ہے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیوں آج مسیحیت جو ہے وہ پستی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم کیا ہوئے ہیں؟ آج اسی نا دے بھولے بنے ہیں. اور دوسری بات کیا لکھا ہوا تامین زمائشوں پر غلبہ کیسے پا سکتے ہیں؟ کیا یسوع مسیح کی تعلیم ہے؟ جاگو. اور بہت سارے لوگ نے جڑے جاگتے ہیں فلماں ویکھی انہوں نے دعانا سروکار نہیں ہے گا. بہت سارے ایسے لوگ جو جاگتے ہیں صرف چیٹ کرنے کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ جو رات کو جاگتے ہیں صرف انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رات کو جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ہے وہ رات 12 بجے گے ہمارے نیٹ کے پیکج جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور وہ جاگتے ہیں اس کام کے لیے. لیکن راست بازوں کو جاگنے کے لیے کیوں بولاتے ہیں؟ دعا کرنے کے لیے. تو اگر آج ہم جاگتے ہیں تو خدا کیوں ہمیں جگاتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سن رات میں نیندر نہیں آتی، بے چینی، گرمی بڑا تنگ کرتی ہے. تو ہمیں اس ٹائم کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے ان حالات پر غلبہ پا سکیں. اور یسوع مسیح نے کہا بلا ناغہ کیا کرو، ایک دوسرے کے لیے کیا کرو، دعا کرو. اگر آج ہم ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے تو دوسری بات ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. دعا کو بنیے گا. دعا طوفانوں کے رخ کو موڑ دیتی ہے. دعا حالات پر غلبہ پا دیتی ہے. دعا وہاں پر آپ کے لیے رائے ہموار کرتی ہے جہاں پر آپ کی سوچ ختم ہوتی. اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس ٹائم پالوس اور سلاس جیل کے اندر تھے. پطرس کا ریفرنس آپ کے سامنے ہے، وہ جیل کے اندر ہے. پطرس اور یوحنا، پالوس اور سلاس کا ریفرنس ہے، وہ جیل کے اندر ہے. اور کلیسیا ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وہ کدھر وہ تو دعا کون کر رہی ہے؟ تو کیا کلیسیا کی دعا نے؟ بندنوں کو توڑا ہے اور ان کی جانوں کو محفوظ رکھا، ان کی جانوں کو بچا لیا. اس لیے پولس رسول کا ذاتی تجربہ تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کیا کرو. اگر آج ہم اپنی قوم مسیحت کے لیے دعا کریں گے خدا ان حالات کو جو ہے وہ ٹالے گا، ٹال دے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ دوبارہ حالات آئیں گے. مجھے ایگری ہے میرے ساتھ؟ آئیں گے. جب تک وہ نہیں آئے گا یہ واقعات ہوتے رہیں گے. یسوع المسیح کے دور حاضرہ کے اندر جو ہے وہ یسوع المسیح کو کیوں عدالتوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا؟ بغاوت تو اس ٹائم ہی تھی. بعض کا لکھا اسے جو ہے وہ ہیکل سے باہر جو ہے وہ لے کر چلے جاتے، اور بعض کا جو ہے وہ لکھا کہ پہاڑوں سے نیچے گرانے کی کوشش کر دیتے، مارنے کی کوشش کرتے تھے، اذیت دینے کی کوشش کرتے. بغاوت اس ٹائم بھی ہو رہی. اور جب یسوع المسیح آسمان پر چلے گئے تو اس ٹائم جو ہے وہ بغاوت کن کے اندر جاری ساری ہو گئی؟
کن کے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا؟ اس کے شاگردوں کی، اس کے نام لیوا لوگوں کی بغاوت اس ٹائم بھی ہو رہی تھی. اس ٹائم بھی لوگوں نے جو ہے، آج شاید ہم ان حالات کا شکار نہیں ہیں، لیکن اس ٹائم تو لکھا ہوا ہے لوگوں کو جو ہے وہ تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہوں کے اندر پھینک دیا گیا. ایسے آرے کو چلاتے اور ایسے دو آدمی ٹانگوں کو پکڑتے اور اس میں سے گزار دیتے، ادھا ادھر تھے ادھا ادھر. ان کے سر کو جو ہے وہ تلواروں سے کاٹ کر ان کی گردنوں کو جو ہے وہ لوہے کی سلاخوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیا جاتا تھا، لٹکا دیا جاتا. ان کے بدنوں کو جو ہے وہ پول جیسے آج آپ کا قذافی اسٹیڈیم ہے، کھمبوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور ان کے اوپر ٹاٹ لپیٹ پر آگ جلا دی جاتی اور ساری رات جو ہے اس کی روشنی سے گیمیں کھیلتے. آج ہم پر تو وہ مصیبتیں آئی نہیں. انہیں مسیحیت کا انکار نہ کرنے کے سبب سے جانوروں کی کھالوں کے اندر لپیٹ دیا جاتا اور رسیوں سے باندھ دیا جاتا اور اسٹیڈیم کے اندر پھینک دیا جاتا تھا. جیسے جیسے سورج کی روشنی ان پر پڑتی، وہ جلد جو ہے وہ چمڑا جیسے جیسے خشک ہوتا تھا، راست بازوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹتی. آج ان مصیبتوں میں سے آپ گزر ہی نہیں رہے. انہیں دیکھے گا جنہیں بھوکے شیروں کے اندر پھینک دیا گیا، لیکن ہنس ہنس کر انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی اور اسٹیفنس کی طرح کہا، اے باپ میری روح کو قبول کر. آسمان کی بادشاہی کے اندر وہی جائے گا جو آخر تک برداشت کرے گا. لیکن لکھا ہوا ہے ان باتوں سے گھبرا نہ جانا، خبردار ضرور ہونا، الرٹ ضرور رہنا، تیار ضرور رہنا. ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسیح کے اندر مضبوط ضرور کر لینا، لیکن گھبرا نہ جانا، کیونکہ لکھا ہے تیرا راکھا نہ کبھی اگلاوے تے تیرے رب نو نندر بھی نہ آوے. سبور کامے کے اندر لکھا ہوا ہے تو اپنی آنکھوں سے شریروں کا انجام دیکھے گا. اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا بس تم چپ چاپ کھڑے ہو اور میرے نجات کے کاموں کو دیکھو. لکھا خدا تمہاری طرف سے آپ جنگ کرے گا. یہ فیصلے خدا کے ہیں، وہ کیا کرے گا. لیکن وہ لکھا ہوا ہے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گنہگار کو سزا ضرور دیتا ہے. جنہوں نے کیا ہے وہ خدا کی عدالت سے بچ نہیں سکتے ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی سزا اس قادر مطلق کے پاس ہے جس کے بارے میں لکھا ہے اس کی عدالت راستی اور صداقت کی عدالت. لیکن اس وقت میں مجھے اور آپ کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور میں اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے. میں اور آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اس ٹائم اپنی طرف سے ان کی ہیلپ کرنے کے سبب سے، ان کی مدد کرنے کے سبب سے. تو یسوع مسیح نے بولا تھا کہ جن دے بڑو دوڑ ہیں اسے کیا کرے، جس کے پاس دوڑ اڑتے وہ کیا کرے، اسے کیا کرے، ایک دوسرے نے دے دے. تو آج جو ہے ہم ان حالات میں جو ہے وہ